بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصویر اور آواز کے دوستو السلام علیکم۔ اس وقت 3-4 بہت اہم ایشو ہیں جن پر بات کرتے ہیں۔ فضل الرحمان کا بڑا دعویٰ، بنو افواہوں کی زد میں، طاقتور آئین اور قانون کا احترام کریں، پاکستانی پرچم جلانے کی کوشش۔ فضل الرحمان صاحب نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے پی کے کی اسمبلی ڈیزولو کرنے کے لیے تیار ہے اور قومی اسمبلی سے استعفے دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جے یو آئی کا وفد اور پی ٹی آئی کا وفد وہ آپس میں بات چیت کرے گا اور نئے الیکشن کے لیے پی ٹی آئی کی اسمبلی وہ ڈیزولو کی جائے گی۔ دراصل میں پی ٹی آئی کی قیادت نے جب دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان جو سابقہ حکومت کے اتحادی ہیں، ان کے درمیان اور جو یہ پی ڈی ایم کہلاتی تھی پی ڈی ایم کے درمیان اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان فاصلے بڑھ گئے ہیں، تو پی ٹی آئی کی قیادت نے کوشش کی کہ چلیں مولانا فضل الرحمان کو قابو کرتے ہیں اور مولانا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، جلسے جلوس کریں گے، ان میں مولانا فضل الرحمان صاحب شریک ہوا کریں گے اور ہماری بلے بلے ہو جائے گی۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں، یہ ان کی ہوا کے برابر بھی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی وہ ایک پرانا منجا ہوا سیاستدان ہے، تو اس کو اعتراض بھی وہ کے پی کے دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی سیٹیں پنجاب میں کتنی ہیں، سندھ میں کتنی ہیں۔ مین جو ایشو تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، وہ تو کے پی کے کا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے انہیں کہا ٹھیک ہے، اگر ہمارا بھی یہی مقصد ہے، آپ لوگوں کا بھی یہی مقصد ہے، تو پھر آپ ایسا کرو کہ جو کے پی میں اسمبلی ہے اس کو ڈیزولو کر دو، اس کے بعد پھر نئے الیکشن ہو اور ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو پی ٹی آئی کی قیادت اس پہ ایگری ہو گئی، یعنی کہ فضل الرحمان صاحب کو پہلی کامیابی کے پی کے میں مل گئی ہے۔ تو اب ملاقاتوں کا سلسلہ، بیٹھک شروع ہو گئی ہے اور وفد آپس میں گفتگو کریں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب خود تو عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ ان کے آنے تک وہ معاملات دونوں جماعتوں کے درمیان طے ہو جائیں گے، اور پھر کوئی اس کے بارے میں لائے عمل آ جائے گا کہ اب آگے جا کے کیا کرنا ہے سیاسی جماعتوں نے، اس بارے میں کیا گفتگو ہوگی، یہ آگے چل کے چند دنوں تک سامنے آ جائے گا معاملہ۔ دوسرا اس وقت سوشل میڈیا پر بنو کے متعلق عجیب بحث ہو رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ افراتفری پھیلائی جائے۔ بنو کا واقعہ وہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ بنو کے لوگ پرامن اور مہمان نواز اور محب وطن ہیں۔ پرامن احتجاج میں شرپسندوں نے فائرنگ کی ہے اور سوشل میڈیا پر آگ لگانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ آگ لگانے والوں کا دور سے بھی بنو کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور غیر مصدق خبریں گردش کر رہی ہیں۔ جان بوجھ کر غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ہلاکتیں زیادہ ہوئی ہیں۔ ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ملک میں انارکی پھیلانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ بنو میں حالات
بہتر ہیں، امن دارنا جاری ہے، لہذا افواہوں پر یقین نہ کیا جائے۔ امن اجتماع جو ان کا تھا اس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں، اور سیاسی جماعتوں کے ورکرز کے درمیان وہاں پہ آپس میں لڑائی ہو گئی، اور انہوں نے ایک دوسرے پر جو ہے نا فائرنگ کر دی تھی، اور سارا ملبہ جو ہے چند شرپسند لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے پتھراؤ وغیرہ کینٹ میں جو آرمی کی چھاونی ہے اس پر کر کے، اور یہ سارا ملبہ جو ہے وہ آرمی پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس طرح کی کوششوں پر جو ہے نا ایسی کوششیں نہیں کرنی چاہیے، اور اس طرح کی افواہوں پر یقین بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا جی، بہت افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان قونصلیٹ جرمنی میں نمک حرام جو افغانی ہیں انہوں نے دعویٰ بولا ہے، پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کی ہے اور اسے جلانے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ افغانی ہیں جو پیدا بھی پاکستان میں ہوئے ہیں، کئی 30-40 سال سے یہ پاکستان ان کو جو ہے نا سنبھال رہا ہے، پال رہا ہے، ابھی بھی پال رہا ہے اور سنبھال رہا ہے۔ اور یہ جو جنریشن ہے جس نے یہ حرکت کی ہے، ان کی تو پیدائش بھی پاکستان میں ہوئی ہوگی، پاکستان میں پڑھے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، اور آج پاکستان کے ساتھ جس طرح کا وہ سلوک کر رہے ہیں، اور سابق وزیر اعظم نے جس طرح سے ان کو افغانستان سے بلا کر سوات اور جو ہے نا سوابی میں اور دوسرے علاقوں میں ان لوگوں کو بسایا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ دہشت گرد ٹائپ کے لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی صفوں میں بھی موجود ہیں، جو یہاں پہ جنہوں نے نیشنلٹی لے لی ہے یا جن کی نشاندہی نہیں ہو رہی وہ بھی مرج ہیں پی ٹی آئی میں، اور اس طرح کی انہوں نے بونڈی حرکت کی ہے جس سے ہر پاکستانی کا دل بہت دکھا ہے۔ اس طرح کی افغان کی عوام کو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان ہونے کے ناطے، پھر جو ہے نا ہمسایہ ہونے کے ناطے، پھر انہوں نے یہاں پہ 40 سال پاکستان میں رہے ہیں، پاکستانیوں نے ان کو برابر کے حقوق یہاں پہ دیے ہیں، ان کو افغانی نہیں کہا پاکستانیوں نے جب تک یہ مہاجرین رہے ہیں یہاں پہ، اور اب جو ہے وہ جا کے وہاں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو یہ بہت افسوسناک پاکستانیوں کے لیے ہے۔ جی، اہم بات یہ ہے کہ ملک میں گرمی کی انتہا ہے، بجلی اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ عوام پنکھے چلانے سے بھی ڈرتی ہے۔ بجلی کا بل ادا کرنا عوام کے لیے چیلنج بن چکا ہے۔ سفید پوش لوگوں کے پاس گھر کا سامان بھی نہیں بچا کہ بیچ کر جو ہے بجلی کا بل ادا کریں۔ عوامی نمائندے عوامی مسائل سے بے خبر ہیں، اور سیاسی ماحول جو ہے وہ بگاڑنے میں شدت لا رہے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ بھی اپنی سابقہ پریکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین اور قانون سے ہٹ کر اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کر رہی ہے، جس کی وجہ سے سیاسی کرائسس جو ہے نا وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ سیاست پہلی جو ہے نا وہ انسٹیبل ہے، اور جس کی وجہ سے مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا۔ عوام سمجھتی ہے کہ جب تک سیاست میں استحکام نہیں آئے گا معیشت درست نہیں ہو سکتی، مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، لیکن سیاستدان اور سیاسی ججز وہ سیاست میں شدت لا رہے ہیں۔ عوام اور سیاست استحکام کی کسی کو بھی پرواہ نہیں ہے، اور جب تک سیاسی استحکام نہیں ہو جاتا اس وقت تک مہنگائی میں کمی نہیں آئے گی، عوام کو ریلیف نہیں مل سکتا۔ اہم عہدوں پر بیٹھے لوگ جو لاکھوں میں تنخواہیں، پینشن اور مراحت لیتے ہیں، وہ عام آدمی کے مسائل سے دلچسپی نہیں رہے اور سیاست کو الجھا رہے ہیں۔ 2-3
سیاسی جماعتیں ہیں جو جنہوں نے افواج پاکستان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. سارے الزامات افواج پاکستان پر لگائے جا رہے ہیں. حالانکہ ملکی حالات خراب کرنے میں ججز نے دن رات ایک کر دیے تھے، لیکن سستی شہرت کے لیے افواج پاکستان کو آسان ہدف سمجھا ہوا ہے. قربانیاں بھی افواج پاکستان دے اور الزامات کا سامنا بھی افواج پاکستان کرے، یہ انصاف نہیں ہے. پی ٹی آئی تو افواج پاکستان کو شکست دینا چاہتی ہے. پتہ نہیں انہوں نے کیا جو ہے نا جنگ شروع کر کے رکھی ہوئی ہے، لیکن ملک کو مہنگائی کے بحران سے نکالنے کے لیے، معیشت کو درست کرنے کے لیے، بجلی کے بل سے عوام کو نجات دلانے کے لیے حکومت اور سیاستدانوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر عوامی مسائل حل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی قیادت تیار نہیں ہے. دو طاقتور تو پہلی ہیں، اور اب جو سیاستدان ہیں وہ بھی طاقتور بننا چاہتے ہیں. اور طاقتوروں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ طاقتور صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس کے بعد جس عوام کو یہ مظلوم سمجھتے ہیں وہ عوام جو ہے وہ طاقتور ہے. ملکی حالات بہتر بنانے کے لیے قانون اور آئین کی پاسداری طاقتوروں کے لیے ضروری ہے، اور آئین اور جو طاقتور ہیں وہ آئین اور قانون کو جو ہے نا وہ ہرگز بے وقت نہ بنائیں. اگر وہ اسی طرح طاقتور لوگ جو ہیں دو پہلے ہیں اور تیسرے جو سیاستدان بڑھ رہے ہیں آئین کی اور قانون کی پاسداری اگر وہ نہیں کریں گے اور اسی طرح آئین اور قانون کو بے وقت بنائیں گے تو یہ جو مسائل ہیں اس وقت پاکستان کے عوامی مسائل جو ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، معیشت تباہ حال ہے، سیاست میں استحکام نہیں آ رہا، تو یہ مسائل جو ہے نا وہ کب تک ختم نہیں ہوں گے. تو بہتر ہے کہ ان مسائل سے نجات کے لیے ہمیں سیاست کے اندر بھی استحکام لانا چاہیے. پاکستان کا جو آئین اور قانون ہے اس پہ طاقتور بھی جو ہے وہ عمل کریں، وہ بھی آئین اور قانون کی پاسداری کریں، تو پھر جا کر یہ مسائل حل ہو جائیں گے. اگر اس پر عمل نہیں کیا جاتا اور ہر بندہ ضد میں آیا ہوا ہے اور ضد ہی کرتا ہے تو پھر یہ مسائل ختم نہیں ہوں گے. پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے اور جس طرح کی پی ٹی آئی سیاست چاہتی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. اس سیاست کا جو ہے نا ملک متعامل نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی کے جو قیادت ہے خاص کر عمران خان صاحب ہیں، وہ اس طرح کی سیاست چاہتے ہیں کہ کوز وہ بھی ان کی مرضی کا ہو، اس کا اپنا ہو، چیف جسٹس آف پاکستان بھی اس کا اپنا ہو، اس کی مرضی کا ہو، اور پھر وہ سیاست کرے، حکمرانی کرے تو سب ٹھیک ہے. اگر کوز اور چیف جسٹس آف پاکستان اور عمران خان ملک کے وزیر اعظم نہیں ہیں تو پھر سب کچھ خراب ہے، پھر کچھ درست نہیں ہے. تو ایسے نہیں ہوتا. ملک میں ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اس کو چلنے دیا جائے، اور اس نظام اور جو سسٹم ہے اس سے تجاوز کوئی بھی نہ کرے، تو پھر جا کے جو ہے وہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. اللہ صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. شکریہ.